اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات جن کو احادیث کہا جاتا ہے، اس احادیث کے باغیچے سے گزرتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے ہی خوبصورت پھول ہیں اور کتنی ہی قابل قدر نصائح ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی ہے. آج کے درس کی پہلی حدیث اس طرح پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ. ابن ماجہ کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا ایک اصول بیان کیا ہے اور ایک ایسی نصیحت کی ہے جس سے انسان کی اپنی زندگی بھی مطمئن ہوتی ہے اور کام کرنے والوں کی زندگی بھی خوشی سے گزرتی ہے. بظاہر کوئی کہے گا کہ کتنی چھوٹی بات ہے جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، لیکن معاشرے کے اندر بہت اچھا اثر پیدا کرنے والی ہے. حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو. دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا غالباً دنیا کے دوسرے مذاہب میں، شریعتوں میں اور ہدایت کی کتابوں میں آپ کو شاید ہی ذکر ملے، اور خیال یہی ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک انسان ایک مزدور کو کسی کام پر لگاتا ہے، جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کی اجرت دینی ہوتی ہے. عام طور پر شریف النفس انسان اس میں دیر نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بخیل اور خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کام ہو جانے کے باوجود بھی اس کی اجرت دینے میں تاخیر کرتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ایک غریب جو محنت کرتا ہے اور اپنی طاقت خرچ کرتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کو پسینہ آ جاتا ہے، اور اس حالت میں جب وہ کام ختم کر لیتا ہے تو توقع ہوتی ہے کہ مجھے فوری طور پر اجرت ادا کی جائے اور میں کسی دوسری جگہ جا کر اپنا کام کروں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ان طبقات کو جن کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، ان کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا اور آپ نے یہ نصیحت فرمائی جو یاد رکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو. فوری طور پر بلا تعمل، بغیر تردد کے فوری طور پر اس کی مزدوری، اس کی اجرت اس کو ادا ہونی چاہیے. اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ مزدور کا حق اس کو دیا جائے قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مزدور پر بھی ایک ذمہ داری ہے. ہر شخص کو جب وہ کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا جائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے اس فرض کو ادا کرے جس کے لیے اسے اجرت پر رکھا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت لفظ یہاں پر بیان کر کے کہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مزدور کو بھی توجہ دلائی ہے کہ جب بھی تم کسی کا کام کرو تو دیانتداری سے کرو. اور جس طرح کہتے ہیں کہ خون پسینے کی کمائی ہے، تو اسی طرح یہ محاورہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت ادا کی جائے. تو دونوں طرف بڑے ہی توازن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک خوبصورت نصیحت فرمائی ہے. اگلی حدیث کے الفاظ، اگلی حدیث ترمذی سے لی گئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.
ترجمہ اس طرح پر ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک اور بڑی عظیم نصیحت ہے۔ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، کبھی اس کو کوئی دوسرا انسان کوئی حسن سلوک کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی بہتری کی بات کرے، اس کے ساتھ شفقت کا سلوک ہو، کوئی بھی بات ہو، تو انسان، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر ایسے موقع پر شکر ادا کرے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے دن رات، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ تم نے پانی پینا ہے تو اللہ کے نام لے کر پیو، اور پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھانا ہے، شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور کھانا کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں، اور شکر کرنا یہ دراصل انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اس میں اعتراف حقیقت ہے کہ میرے ساتھ کسی شخص نے، یا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث پڑھتے ہوئے ایک تو یہ مضمون بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک نئی منزل کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تم نے کسی نیکی کرنے والے کا شکر ادا کیا۔ لیکن یاد رکھو، سب سے بڑی ذات، سب سے اونچی ذات جو تم پر کرم کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہر موقع پر، جب بھی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کو کوئی خوشی کی بات ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی بات ہو، تو جب بھی ایسا موقع ہو اور کوئی نعمت اس کو انسان کو مل جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آتا ہے، اور میں نے یہ بات کئی جگہ بیان کی ہے کہ چودھری صاحب مرحوم و مغفور، وہ ہمیشہ بڑی کثرت کے ساتھ اپنی تقاریر میں اور نصائح میں اس آیت کریمہ کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے لوگو یاد رکھو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کے نتیجے میں زیادہ دے گا۔ تو لوگ بعض اوقات کوئی اچھی بات ملتی ہے، کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی چیز کس کو دیتا ہے، وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں اور اس انسان کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو صبح شام ہر انسان پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ انسان کے پاس سوچنے والا دل ہو اور دیکھنے والی آنکھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ دیکھیں کیسا اعلیٰ سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے میرے بندو، جب میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، تم پر کرم کرتا ہوں، تو تم میرا شکر ادا کیا کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں کمی نہیں آئے گی، بلکہ لازیدنکم، کہ میں ان باتوں میں کو پہلے سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا کروں گا۔ تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر چھوٹے بڑے سے کوئی نیکی پہنچے، شکریہ ادا کیا جائے، اور ویسے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی اچھی بات نصیب ہو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ ہر شخص کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث کو لیتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح پر ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس میں یہ بیان ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد سے مراد ہے کہ انسان کو دوسرے کی کوئی خوبی، کوئی اس کی خوبصورتی، کوئی اس کی بہتری یا اچھائی دیکھتے ہوئے یہ حسد پیدا ہو، یہ تمنا دل میں تمنا اٹھے کہ یہ گویا اس کی نیکی زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کی نیکی پر جلنا اور اس کے لیے بری نیت کرنا اور برا خیال اس کے دل میں آنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔
تو اس پر اگر حسد کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بدی کی بات ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا آغاز اس طرح کیا کہ ایاکم والحسد، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کبھی کسی کی خوبی کو دیکھ کر جلو نہیں اور جلن پیدا نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک بڑی سادہ مثال دی ہے، جنگل میں رہنے والا آدمی بھی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، وہاں پر بھی ذرا سی آگ لگ جائے تو لکڑیاں بھسم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد کی برائی ایسی ہے جو انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بڑی عام فہم مثال ہے، لیکن کس موقع پر بیان ہوئی کہ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے اچھے مکان کو دیکھ کر، کسی کی اچھی صحت کو دیکھ کر، کوئی بھی بات ہو جو کسی میں اچھائی کی ہے، اس کو دیکھ کر ہرگز حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خوبی اس کو عطا کی ہے مجھے بھی اپنے کرم سے عطا کر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن حسد کرنا کہ خدایا یہ اچھی بات اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس سے منع کیا گیا، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔